السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہوئے ہم اپنے 13 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو شکست سے دوچار کیا۔ ان کے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے اور اسی قدر جو گرفتار بھی اتنے ہی لوگ ہوئے تھے۔ تو اس شکست کا، اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک جو انتقام تھا اس کو لینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی کہ اپنے جتنے بھی عرب جو رشتہ دار تھے، جتنے بھی جو ان کے قبائل تھے، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور معاہدہ کیا کہ ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم مسلمانوں کو کیا کر دیں، شہید نہ کر دیں۔ تو انہوں نے اہل محلہ سے، اپنے جو جتنے بھی لوگ تھے، مکہ والے تھے، محلے والے تھے، ان سب سے کہا کہ تم اپنا جو مال کماتے ہو تجارت کے ذریعے وہ سارا اس میں لگاؤ اور ہم مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مدینہ کے اندر ہی شہید کر دیں گے۔ انہوں نے سارا مال اپنا جمع کیا، سودی قرضے لیے، جس کا ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سودی قرضے لیے۔ تو وہ سارا معاملہ انہوں نے آپس میں کر کے کیا ہوا کہ وہ نکل پڑے کہ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہی شہید کرنا ہے۔ تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ احد پہاڑ جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پر جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی، صفیں درست کی اور سارا معاملہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن جو صحابہ جن کو شوق شہادت تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ وہ صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے تو وہ موت کی تمنا ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، آرزو تھی ان کے دلوں میں، جس کا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ سارے مل کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بات تھی وہ سن لی اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب کہا گیا کہ باہر جا کر لڑنا ہے تو 300 کے قریب منافقین اس میں سے نکل گئے اور بعض مسلمان بھی جو ہے وہ ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ لگ کر نکل گئے۔ تو آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کے قریب جو اپنے ساتھی تھے ان کو لے کر چلے۔ وہاں پر غزوہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جنگ شروع ہوئی اور اس میں جو معاملات پیش آئے وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھے تھے، کیا کیا مسائل پیش آئے، جو مسلمان تھے ان کو شکست کیوں ہوئی۔ آج کے سبق میں بھی ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کیوں شکست مسلمانوں کو ہوئی۔ تو جنگ میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مجاہدین کو کھڑا کیا تھا تو اس وقت تک تو وہ کھڑے رہے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مشرکین بھاگ چکے ہیں، دشمن بھاگ چکا ہے، ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، تو وہ اپنی جگہوں سے ہٹ گئے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں تو وہ واپس پلٹ آئے اور کیا ہوا کہ مسلمان کیا ہو گئے، شکست سے دوچار ہو گئے۔ تو اس میں شکست کیا تھی کہ شروع میں تو مسلمان جو ہے وہ غالب تھے، پھر آخر میں ان کو عارضی شکست ہوئی کہ دشمن واپس ان پہ پلٹ کے حملہ کرنے لگا، لیکن ان کو یہ شکست عارضی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ نے اس غزوے کے اندر شہادت پائی۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک عارضی شکست تھی کہ اپنے بے انتہا صحابہ کو انہوں نے کھو دیا، اپنے جانثار صحابہ کو کھو دیا۔ تو یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے کس طرح سے مدد۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ نے اپنا معاملات کیے اور سازشیں کی اور آپس میں قرضے وغیرہ لیے اور تجارتی کام کے سود کا مال جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں، کافروں کی طرح کا عمل نہ کریں کہ سودی قرضے وغیرہ اور یہ سب چیزیں لیں۔ تو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں ان کو مانتا تو ہے لیکن کچھ احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ نافرمانوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر فرمایا کہ نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دل کی خوشی سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے وہ اداس ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، تب بھی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نشانی کیا ہے، جب غصہ آتا ہے اس کو دبا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی طرف بار بار پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو ان لوگوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک
کام کرنے والوں کے لیے اجر رکھ دیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے، کہ آخرت میں ان کے لیے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں جس میں ان کے لیے، اور بے انتہا اس میں نشانیاں اور نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو اس سے پہلے بھی تو بہت ساری قومیں گزری ہیں، انہوں نے کیا کیا اعمال کیے، جھٹلایا، تو دنیا کے اندر گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ ہدایت اور یہ نصیحت صرف پرہیزگار لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں، گناہ گار لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور صرف اپنے خیالوں اور فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اندر جو ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے یہی اوصاف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے ان کے اندر بھی یہ موجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، اور اسی طرح جو آج تک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے اخلاق لے کر پیدا ہوئے تھے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غزوہ احد کا واقعہ تو تم نے سارا دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا کیا معاملہ ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ شروع کے اندر فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کو دوبارہ شکست ہوئی، اس میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنگ کو واپس پلٹا اور دشمن کو دوبارہ سے کیا کر دیا، شکست دے دی۔ تو مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس عارضی شکست کا سبب کیا تھے، 3 تھے۔ تم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ پر رہنا، ہٹنا نہیں، انہوں نے کیا کیا، کچھ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دشمن چلا جائے تب ہٹ جانا، تو وہ کیا ہوا کہ جب دشمن چلا گیا وہ مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے، اور اکثر نے یہ کہا نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہیں گے ہم اپنی جگہوں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اسی طرح یہ ایک معاملہ ہوا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں کے دل میں کمزوری پیدا ہو گئی اور کم ہمتی وہ ظاہر کرنے لگے اور جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر تیسرا سبب ان 2 سببوں سے زیادہ اہم تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل میں اختلاف پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس میں بعض صحابہ نے کہا نہیں یہ ایسا کہا، نہیں ایسا کہا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو عارضی شکست ملی، اور اس کے لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں غالب رکھوں گا، جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے بھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کر دیا، آخرکار فتح دے دی۔ لیکن کیا ہے، مسلمان مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی جو لاشیں تھیں وہ آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زخم تھے، مجروح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنی جو انہوں نے لغزش کی اس کا ان کو صدمہ تھا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان باتوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مسلمان آئندہ کے لیے کمزور ہو جائیں اور جو ہے وہ اس طرح کا جہاد کرنے پر، امامت کرنے پر وہ ضعف پیدا نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ تم غم نہ کھاؤ، تم ہمت نہ ہارو، ایمان والے ہمیشہ غالب رہو گے، کافر تمہارے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ شرط لگا دی، ایمان ہے تو تم غالب رہو گے، اگر ایمان نہیں ہے تو تم ہی جو ہے وہ مغلوب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کافروں کو ہرایا تھا، اور اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ کافروں نے اس اپنے زخم کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سے لوگ صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جان رہے ہیں کہ جہاد کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم میں سے کون سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے پختہ لوگ ہیں، کون سے لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ تم جو ہے وہ موت کی تمنا کر رہے تھے، شہید ہونے کی تمنا کر رہے تھے، کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، مدینہ کے اندر نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنی بہادری دکھانا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے اب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا، عارضی شکست دی، لیکن بعد میں تمہیں فتح بھی دے دی۔ تو یہاں پر ہم آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تاکلوا کھاؤ تم الربا سود، اضعافا دگنا، مضاعفتا چگنا کر کے، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، لعلکم شاید کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اتقوا تم ڈرو النار اس آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، اور اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ کی، اور رسول کی، لعلکم شاید کہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ اور تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور سارعوا تم جلدی کرو الی مغفرتی بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، اور جنت بہشت کی طرف، جنت کی طرف، عرضھا اس کا عرض ہے، السماوات آسمان، اور الارض زمین، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف، اس کا چڑھائی ہے آسمان اور زمین، اور وہ تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، اور الضراء سختی میں، اور الکاظمین پی جانے والے ہیں، الغیظ غصے کو، اور العافین معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس لوگوں کو، اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور جو لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور سختی میں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور الذین وہ لوگ اذا جب فعلوا کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃ کوئی برائی، او یا ظلموا ظلم کر گزرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، اور من کون، یغفر بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ اللہ کے سوا، اور لم نہیں، یصر وہ اصرار کرتے، علی اس پر، ما جو فعلوا انہوں نے کیا، اور ہم وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی برائی یا ظلم اپنے آپ پر، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہوں۔ اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کا بدلہ، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، اور نعمہ اچھا اجر ہے، العاملین عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں چلتی ہیں جن کے نیچے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد تحقیق خلط گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے بھی، سنن ان کئی واقعات، فسیروا چنانچہ تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیفا کیسا، کان عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا یہ بیان وضاحت ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور ہدن ہدایت ہے، اور موعظۃ نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اور لا نہ تہینو تم ہمت ہارو، اور لا نہ تحزنو تم غمگین ہو، اور انتم تم ہی اعلون غالب رہو گے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، کہ نہ تم ہمت ہارو اور نہ ہی تم غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان اگر یمسسکم تم کو پہنچے کرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے، القوم اس کافر قوم کو بھی، کرحن زخم، مثلہ اس کے مثل، اور تلکا یہ، الایام دن، نداولھا ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، اور لیعلم تاکہ جان لے اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، اور یتخذ تاکہ بنائے، منکم تم میں سے کچھ کو، شہداء شہید، اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی زخم تو تحقیق تم سے پہلے کافر قوم کو بھی زخم پہنچ چکا ہے اسی طرح کا، اور یہ دن ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور تاکہ بنائے تم میں سے کچھ کو شہید، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ اور لیمحص پاک کر دے اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، اور یمحق مٹا دے الکافرین کافروں کو، تاکہ پاک کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ ام کیا حسب تم نے گمان کیا ہے، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، اور لما ابھی نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، اور یعلم یہ کہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ کیا تم نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ابھی تک نہیں جانا، اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اور لقد البتہ تحقیق تم تھے، تم تمنون آرزو کیا کرتے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تلقوہ تم اس سے دوچار ہو، فقط پھر تحقیق رأیتموہ تم نے اس کا مشاہدہ کیا، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ تم اس سے پہلے موت کی آرزو کیا کرتے تھے اور تم اس سے دوچار ہو گئے، پھر
تحقیق جب تم نے اس کا مشاہدہ کر لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں تفسیر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کے، دگنا دگنا کر کے اس کو مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار، اور کس سے ڈرو؟ آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر فرما دیا کہ تم کیا کرو؟ سود سے بچو، کیونکہ کیا ہے کہ یہ تمہیں آگ کی طرف لے جانے والا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کی ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ جنگ احد کے موقع پر اب مشرکین مکہ نے اپنی سازشیں کی اور ان کو پیسوں کی ضرورت تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ہم جو ہے وہ پسپا کر دیں، ان کو ہم جو ہے وہ ہٹا دیں اپنے رستے سے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنا جتنا مال کمایا وہ لگایا، وہ پیسے وہاں کم پڑ گئے تو انہوں نے سودی قرضے لے لے کر جو ہے وہ جنگ کی تیاری شروع کی، اور اس میں مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح قرضہ لے کر جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ سودی قرضہ چاہے سود کا ہو کسی صورت نہیں لے سکتے، اور یہاں پر جو بیان فرمایا ہے کہ اضعاف مضاعفہ یعنی دگنا چگنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سودی قرضہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اکثر تو زیادہ یعنی اوپر بڑھا چڑھا کر سود لیا جاتا ہے تو اصل میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ سود بے شک چاہے زیادہ ہو یا اس پر کم ہو، کسی صورت میں سود لینا جائز نہیں ہے، سود پر قرض لینا حرام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمانوں کے دل میں اگر یہ خیال آیا ہے تو اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ کھانا یعنی سود وغیرہ کی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، لیکن جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، کہ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جب اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی تو تمہارے دنیا میں ہر کام سنور جائیں گے اور تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی۔ قرآن میں بار بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہ جب اسی طرح فرمایا کہ جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ اب کیا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ذکر فرمائے لیکن اس کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی۔ نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، ہمیں تفصیل نہیں ملتی کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ تو کیا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اب کیا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، کہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے، حقوق العباد میں، اخلاق میں ویسے عمل نہیں کر رہے، تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک کے ذریعے کروائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنا کلام ہی جاری فرمایا ہے۔ تو اب جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کی لیکن اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑ دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے مشکل لگتی ہیں، تو کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی، تو کیا ہوا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے نکل گیا اور گناہ گاروں کے اندر شامل ہو گیا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہے کہ آخری دور ایسا ہوگا جس میں لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو صرف کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ ہم اس میں پاتے ہیں ہم صرف اسی کا اتباع کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف کتاب اللہ کو پکڑیں گے، قرآن کو پکڑیں گے، حدیث اور اس کی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تو یہاں قرآن میں اسی کے بارے میں فرمایا گیا
گیا کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن کو لے کر چلتا ہے، حدیث کو نہیں لے کر چلتا، تو کیا ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو جو کہ نجات کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ کل قیامت والے دن یہی چیزیں اس کو نجات دلائیں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ مغفرت کی طرف بھاگو، اس کی طرف دوڑو۔ کیونکہ جب یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ جب رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو ہر وہ چیز آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تو سب کچھ پورے جو احکامات بتائے وہ سب اسی میں آ گئے، اس میں نافرمانی تو کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ تو کیا ہوا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہ سارے اگر ہوئے بھی تم سے دانستہ طور پر تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت کیسی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی تا حد نگاہ اس کی چوڑائی ہے، جو صرف نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں سرا خوشی میں، والضراء تکلیف میں، والکاظمین پی لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور معاف کر دیتے ہیں، عن الناس لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ پھر جو لوگ کوئی کھلم کھلا کوئی گناہ کر بیٹھیں، او ظلموا یا برا کام کر بیٹھیں اپنے حق میں، انفسہم اپنے حق میں، ذکروا تو وہ یاد کریں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، ومن یغفر الذنوب اور کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، الا اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور وہ اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے ہوئے پر، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اڑ کے نہیں بیٹھ جاتے اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم اب انہی لوگوں کی جو جزا ہے، ان کی جو اجر ہے وہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور عمل کرنے والوں کی کیا خوب اجر ہے، ان کے لیے کیا خوب ان کی مزدوری ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ تم سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں گھومو پھرو دیکھو، فَانظُرُوا دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرما دی، اخلاق ذکر فرما دیے کہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، نیک بندے کیا ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں خوب خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان چیزوں میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے بارے میں، چاہے ان کے اندر خوش ہوں ان کے دل یا ان کے دل غمگین ہوں، ہر حالت میں وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے غصے کا یہ عالم ہے کہ جب ان کو کبھی غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، ہر کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے، لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ یہاں پر اخلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اخلاق کے اندر سب سے بہترین یہ ہے کہ غصے کو دبایا جائے، اور جب کسی شخص نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ جب آپ نے کسی شخص کو معاف کر دیا تو آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا گیا، تو آپ نے اپنا کیس خود سے نہیں لڑا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کرے۔ تو معاف کر دینے سے یہ مت سمجھیں کہ آپ نے معاف کر دیا اور شخص کو اب جو ہے وہ آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہیں، آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتے، خود بدلہ لینے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے آپ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہی اپنا معاملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار ذکر فرمایا کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سزا دیتے ہیں کسی بندے کو، تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس کے لیے کوئی کرنے کی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب بدلہ لیتے ہیں تو وہ کسی انسان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو، جب میں بدلہ لینے پہ آؤں گا کوئی نہ وہ تمہاری ذات کی طرف اشارہ کر سکے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ سکون دے دیں گے کہ تم اپنے دل میں جو کڑ رہے تھے کس نے میرے ساتھ ایسے زیادتی کی، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیادتی کو جو ہے وہ
اسی پر پلٹ دیں گے اور تمہارے دل کو اطمینان بھی ملے گا اور تمہیں الٹا اس کا اجر بھی ملے گا کہ تم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بہترین صفت اور بہترین نیکی یہی ہے کہ اگلے والے شخص کو معاف کر دیا جائے، بہترین اخلاق یہی ہے کہ اگلے شخص کو معاف کر دیا جائے، آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، یہی نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کھلے عام جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یا کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں اپنے ساتھ، یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں کوئی، تو اس میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا؟ میں ہی ہوں، اللہ ہی ہے۔ لیکن کیا ہے وہ اپنے گناہوں پر اڑ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اڑ کے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کرتے کہ ایک گناہ کر لیا، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، اس کو بار بار توبہ کر لیتے ہیں، پھر سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں اپنے گناہوں پر۔ جو لوگ اڑتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں ان کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، ان کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا کر کے رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کا یہ بہترین ان کے لیے یہ اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو تم سے پہلے قومیں بھی تو گزری تھیں، ان کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے، صرف قصے کہانیاں باقی رہ گئے ہیں۔ تو ہر انسان نے اس طرح دنیا سے چلے جانا ہے، تو ایسے اعمال کرو کہ تم کل قیامت تک باقی رہ سکو، اچھے اعمال کے ساتھ تمہیں یاد رکھا جائے، نہ کہ تم ریاکاری اور برے اخلاق رکھو جس کی وجہ سے تمہیں لوگ پسند بھی نہ کریں۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، تو آج تک یہ لوگ برے ہیں، ان کو اللہ جو بھی یاد کرتا ہے برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا بدترین انجام ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین کے اندر گھومو پھرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، نشانیاں دیکھو کہ کس طرح سے جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے کیا اعمال کیے، ان کا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کیا، جو نیک عمل کرنے والے تھے ان کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی نعمتیں ان کو دے کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہی لوگ جو ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ مومن ہمیشہ غالب رہے گا، کافر ہمیشہ شکست کھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہے تو اس بات کو بھول جاؤ کہ تم کبھی ہارو گے۔ شکست اسی صورت میں تمہیں ملے گی جب تمہارے اندر سے ایمان نکل چکے ہوں گے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اگر تمہیں ابھی اس حال میں غزوہ احد کے اندر جو زخم پہنچا ہے، تو اس سے پہلے اسی طرح کا جو زخم ہے وہ کافروں کو بھی پہنچا تھا غزوہ بدر کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے، اور یہ بات کرے کہ تم میں سے کون شہید ہونا چاہتا ہے، شہید کرے تم میں سے کچھ لوگوں کو۔ اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے گا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے لوگ سچ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی تک جانا نہیں کہ تم میں سے اصل میں صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ اگر تم آرزو کرتے تھے موت کی اس سے ملنے سے پہلے، تمہارا حال کیا تھا، تم موت سے پہلے موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ، اب تم کیا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا ہے۔ وانتم تنظرون، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اب یہ واقعہ غزوہ احد کا ہے کہ کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ جہاد تو کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا ہو رہا تھا، تکالیف پہ تکالیف آ رہی تھی، مسلمان جو ہے وہ پسپا ہو رہے تھے، جنگ کا جو ایک نقشہ تھا وہ پورا ایک طرح سے پلٹ گیا تھا۔ دشمن جو ہے وہ شروع میں پسپا ہوا، شکست اس نے کھائی، لیکن کیا ہوا، بعد میں مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہے تو تم اس چیز میں نہ پڑو کہ تم جو ہے وہ شکست کھاؤ گے، تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ پھر فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی تو کافروں کو زخم پہنچا تھا، کافروں کے 70 سردار مارے گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے کہ اگر تمہیں اس غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے، شکست پہنچی ہے، تو کافروں کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حساب رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ باری باری دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان
مسلمانوں کو غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی کافر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر تمہارے اندر ایمان رہے گا، باقی رہے گا، تو کافر تم سے ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاملات اس لیے کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے کون اصل میں شہید بننا چاہتا ہے، کون اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مظلمین کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ظالم نہ بنو، تم مظلوم بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر میرا مقصد جو یہ غزوہ احد کے اندر تمہیں شکست ہوئی، تکلیف پہنچی، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چن لے، سائڈ پہ کر دے، جو ایمان والے ہیں، جو منافقین ہیں ان کو ہٹا دے بیچ میں سے، اور کافروں کو مٹا دے۔ تو یہی سب اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ کون سے مسلمان مخلص ہیں اور کون سے جو ہے وہ کس طرح کے ہیں، منافق ہیں۔ کہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر 300 کے قریب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، 1000 کی تقریباً آپ کی تعداد تھی، اور جب آپ نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، تو کیا ہوا کہ منافقین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حق اور باطل واضح کر دیا کہ کافر کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہوگے تمہیں جنت مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک تمہیں جانچا ہی نہیں ہے، تمہیں تو آزمایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لڑنے والے ہیں کیا وہ مخلص ہیں یا وہ سچ میں صحیح سے لڑ رہے ہیں، اور صبر کرنے والے جو ثابت قدم ہیں کتنے لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لیں گے تب جو ہے وہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم تو وہ لوگ ہو جو موت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی تمہیں موت اتنی پسند تھی، تم شہید ہونے کی خواہش کر رہے تھے۔ اب تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے غزوہ احد کا منظر کہ 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی اور پھر مسلمانوں کو آخر میں شکست ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ کیا تم اندر رہ کے جنگ لڑنا چاہتے ہو یا باہر جا کے، تو تم اس وقت شوق شہادت سے یہ کہہ رہے تھے، تمہیں موت کی خواہش تھی تو اس وقت تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے موت کا نظارہ دکھا دیا، موت کا مشاہدہ کروا دیا کہ تم موت کی خواہش رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سب کچھ حاضر کر دیا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔